کہانی کا آغاز ایک سنسان صحرا سے ہوتا ہے، جہاں تیز ہوا کے جھونکے ریت کو ایسے اڑا رہے تھے جیسے وقت سب کچھ مٹا دینا چاہتا ہو۔ اسی صحرا میں ایک تنہا سوار گرد سے اٹھا ہوا گہری سوچوں میں غم اپنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ لیے جا رہا تھا۔ اس کا نام تھا سفیان، شام کا بدنام ڈاکو جس کا خوف دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سفیان وہ شخص تھا جس کے ہاتھوں سینکڑوں لوگ برباد ہوئے۔ وہ نہ کسی کی جان بخشتا، نہ مال، مسجدیں، مدرسے، قافلے، سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خلش تھی جو دن بہ دن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب سفیان ایک قافلے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ خود کو ایک اندھیرے کنوے میں پاتا ہے جہاں سے ایک درد بھری آواز آتی ہے، کیا تو نے یہ سوچا کہ آخر تو کہاں جا رہا ہے؟ سفیان ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، پسینے میں ڈوبا، دل کی دھڑکن تیز۔ یہ خواب اسے ہلا دیتا ہے، مگر فطرت کا غلام انسان اگلے ہی دن پھر وہی راہزن بن جاتا ہے۔ قافلہ تیار ہوتا ہے، لیکن اس بار ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ قافلے میں ایک نوجوان لڑکا تھا، یوسف نامی، جو نہایت پرسکون انداز میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جب سفیان نے اس کے پاس جا کر تلوار نکالی تو یوسف نے آنکھیں اٹھا کر صرف ایک جملہ کہا، اگر تو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتا تو اس کی پکڑ سے بھی غافل ہے۔ یہ جملہ تیر بن کر سفیان کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ غصے میں بولا، کیا تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ میں نے خون سے زمین رنگی ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، جب رب چاہے تو پتھر کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ سفیان نے قافلہ لوٹا، مگر رات کو چین نہ آیا۔ یوسف کے الفاظ جیسے دل میں تڑپ پیدا کر چکے تھے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اسی رات ایک اور خواب آتا ہے۔ اس بار وہ دیکھتا ہے کہ وہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہے، جہاں آگ کے شعلے اس کا استقبال کر رہے ہیں اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اب بھی وقت ہے، پلٹا۔ سفیان چیخ کر اٹھتا ہے اور فوراً اسی گاؤں کی مسجد کا رخ کرتا ہے۔ مسجد کے امام اسے دیکھ کر چونکتے ہیں، یہ تو وہی راہزن ہے۔ سفیان سجدے میں گر جاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے اور صرف ایک جملہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں سب چھوڑ دوں گا۔ لوگ اسے دیکھ کر طنز کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں، دھوکہ ہے۔ مگر امام صاحب کہتے ہیں، نہیں، میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہا ہوں۔ اگلے دن سفیان اپنی تلوار مسجد کے مینار سے لٹکاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، جس نے میرے ہاتھوں تکلیف پائی، آج میں اس کے قدموں میں ہوں۔ وقت گزرتا ہے اور وہی سفیان اب ایک نیک عالم بن چکا ہوتا ہے، جس کے پاس لوگ دعا کروانے آتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن ٹوسٹ ابھی باقی تھا۔ ایک دن ایک قافلہ مسجد میں آتا ہے اور اس میں وہی یوسف شامل ہوتا ہے جس نے اس دن تسبیح پڑھی تھی۔ سفیان دوڑ کر اس کے قدموں میں گرتا ہے، بھائی تو نے اس دن جو بات کی تھی وہی میری توبہ کی بنیاد بنی۔ یوسف مسکرا کر کہتا ہے، میں تو صرف ایک طالب علم ہوں، اصل کام تو اس رب کا ہے جو دل بدل دیتا ہے۔ اسی رات سفیان خواب میں جنت کے باغوں کو دیکھتا ہے اور آواز آتی ہے، تو نے گناہوں کا راستہ چھوڑا، اب تجھے جنت کا راستہ مبارک ہو۔ تو میرے عزیزوں، اگر ایک درندہ دل ڈاکو اللہ کی طرف پلٹ کر جنت پا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ تو بس ایک سچے دل کا طلبگار ہے۔ ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک نیت کافی ہے اسے راضی کرنے کے لیے۔